نعیم صاحب ویری کوئکلی، کیا آپ کو لگتا ہے آج رات یا کل ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے؟ اس کے تو بڑے امکانات ہیں. میں اس سے پہلے بس ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ضیاء الحق سے ضرب الحق تک کا سفر ہے، اس میں ہم کافی تاخیر کر دی ہم نے، لیکن اب ناگزیر ہو چکا تھا. اور یہ میں پہلے بھی آپ سے دوپہر کو بھی بات کر رہا تھا، جب اے پی ایس ہوا تھا، جب 140 بچے ہمارے ذبح کر دیے گئے تھے، اس وقت ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا جو فیصلہ کیسے ہوتا ہے یار، طالبان خان تھا ہمارے پاس. ایگزیکٹلی. یہ کیا بات ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایران پر حملے کی، تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے اگر حملہ کرنا ہے تو یہ اس وقت اس کے پاس بیسٹ ٹائم ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ پاکستان اس وقت چونکہ انگیج ہے افغان جنگ میں، تو یہ تو ہر وقت اسے یہ رہے گا امکان اس بات کا کہ پاکستان ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایران کی مدد کر سکتا ہے. تو اس صورتحال میں اطلاعات تو یہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے کرٹیکل ہیں اور ایران پر جو ہے وہ حملہ اسرائیل کسی بھی وقت کر سکتا ہے. مزمل دیکھیں، قطر سے انہوں نے اپنی بیسس سے لوگ وڈرا کیے ہیں. تمام یو کے نے اپنا پورا ایمبیسی سٹاف ایران سے وڈرا کیا ہے. بحرین کی بیسس خالی کرائی گئی ہیں. ایک انخلا تو ہمیں نظر آتا ہے. ایون اسرائیل سے جو یو ایس ایمبیسی ہے اس سے بھی سٹاف وڈرا کیا گیا. اب تو پرتگال لے گئے وہ. ہاں، جب وہ اسرائیل سے بھی اپنا سٹاف وڈرا کر رہے ہیں، جب یو کے والے اور ایران سے وڈرا کر رہے ہیں، جب بیسس سے لوگوں کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور خالی کی جا رہی ہیں بیسس، تو پھر کچھ تو ہے. یہ سب کچھ میرا مطلب ہے دکھانے کے لیے تو نہیں ہو سکتا. دکھانے کے لیے آپ نے بیری بیڑے کھڑے کر لیے، لیکن اب یہ جو انخلا شروع ہوا ہے عام شہریوں کا اور سفارتکاروں کا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے. اور چائنیز پریزیڈنٹ نے تو بڑی سختی سے کہا ہے کہ آج ہی چائنیز سارے نکل جائیں ایران سے. یس، آج ہی سارے نکل جائیں ایران سے. ایک انخلا ہمیں نظر آ رہا ہے. چلیں، ایران سے نکلنے کی تو بات ہم سب کو سمجھ آتی ہے. جب امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کو اسرائیل سے نکلنے کے لیے بھی کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا فلیش بیک اسرائیل میں بھی آنا ہے. اور امریکنز نے اپنا تمام سٹاف اسرائیل سے بھی نکالا ہے. میرے لیے وہ زیادہ الارمنگ تھا کہ آپ اسرائیل سے وڈرال یو ایس جب اناؤنس کر رہا ہے تو باقی کنٹریز اسرائیل سے بھی وڈرا کریں گی. تو پھر گیم پلان کیا ہے؟ ایران سے وڈرالز تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. میرے خیال میں کوئی فیصلے گھڑی آن پہنچی. رضا، اب تو یعنی ایرانین فارن منسٹر نے کہہ دیا، تو میں ٹی وی پہ کہتا ہوں تو کوئی غلط بات نہیں. کچھ ان کے نیبرلی مسلم کنٹریز جو ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہو اور وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں، انڈر ٹارگٹ ہیں. انہوں نے ان کے ایئر بیسز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا سارا کچھ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وار ان ساروں کو ڈریگ کرے گی؟ بدقسمتی سے بالکل کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اتنے دنوں سے اور اتنے ہفتوں سے امریکہ جو اپنی تمام تر خواہش کے باوجود حملہ نہیں کیا، وہ اسی پریشر کی وجہ سے نہیں کیا. اور یہی بات چیت در پردہ جو مذاکرات چل رہے تھے ان میں یہی کنسرنز آ رہے تھے. ایک کنسرن تو یہ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی اڈے ہیں ہر جگہ گلف میں اور مشرق وسطیٰ میں. تو ایک تو ان کے اوپر جو ایران کے جوابی حملے ہیں وہ ہوں گے اور اس کا نقصان ہوگا امریکہ کو. دوسرا، یہ جو ریاست یو اے ای اور قطر اور کسی حد تک سعودی عربیہ بھی، دیکھیے ان کے اوپر بھی جب یہ میزائلوں کی بارش ایک دو جانب سے ہوگی تو پھر وہاں پر بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ سوچئے کہ یو اے ای میں اگر ایک یا دبئی جیسی جگہ کے اوپر اگر ایک بھی میزائل گرتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے کتنے خوفناک قسم کے مضمرات ہوں گے. اربوں خربوں ڈالر کا سرمایہ وہاں پر موجود ہے دنیا بھر کے لوگوں کا، تو وہ تو وہاں سے بالکل فلائٹ ہو جائے گا کیپٹل کا. تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر یہ ممالک امریکہ کو باور بار بار کروا رہے ہیں کہ کچھ اور رستہ نکالا جائے، اور ایران سے بھی بات کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اوپر اسرائیل کا اتنا پریشر ہے اور اسرائیل نے اتنا یہ ٹھان لی ہوئی ہے کہ اس بار ایران کا بندوبست کرنا ہے کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی جو ہے یہ ہم لیول کا حملہ اب ناگزیر ہو گیا ہے اور یہ ہوگا آنے والے دنوں میں. خدا کرے کہ نہ ہو، ہماری تو یہی دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے. بٹ جو آثار ہے وہ اس سے یہی دکھ رہا ہے
کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے ایران کی طرف وہ اب اس کے ہم دیکھیں گے انفولڈ ہوتا ہوا آنے والے چند ہی دنوں میں. جی نعیم، کیا ایران کوئی ہٹ کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے جو قابل ذکر ہو؟ دیکھیں پھر وہی ایران کے پاس تو جو پہلا ہدف ہے وہ تو پھر بیسز ہی ہیں ان کی جو گلف میں موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں ایران کے ساتھ، جو ایٹمی پروگرام کو وہ زیرو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ رجیم چینج والا جو معاملہ ہے وہاں اس حوالے سے تو ایران بالکل ٹس سے مس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور نہ ہی ان دونوں ڈیمانڈز پر کسی صورت جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ اب دوسری طرف بھی پریشر بڑھ رہا ہے، تو ایک تو اٹیک اور اس کے بعد جو رد عمل ہے، تو رد عمل تو ظاہری بات ہے پھر ان بیسز پہ ہی وہ کر سکے گا فوری طور پہ، جن پہ پہلے بھی دوحہ میں کیا. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس صورتحال میں جب قطر میں موجود بیس پہ اور گلف کی دوسری کنٹریز میں جو امریکن بیسز ہیں وہاں پہ جب ایران حملہ کرتا ہے تو وہ کنٹریز کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑا پیچیدہ اور بڑی ایک جو ہے نا مشکل صورتحال کمپلیکس سچویشن ہے. کافی یعنی ویسٹ میں لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایران کے اوپر کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو دوبارہ سے پاکستان میں ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کیا ہم لوگ اس وار کے آن گوئنگ ان ریفیوجیز کو روک سکتے ہیں، یا یہ وار کی اس لیے اس ٹائم پہ شروع کی گئی ہے کہ پاکستان کے لیے وہ مزید مسئلہ بنے اور ہم اس کو نہ روک سکیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ریفیوجیز کو ویلکم کرنے والا دور رہ گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی پالیسی ہوگی کہ ہم کوئی ریفیوجیز ویلکم کریں گے ایران سے یا کسی بھی ملک سے. وہ ریفیوجیز ویلکم کرنے والا ایرا ختم ہو گیا ہے، وہ پالیسی آبسلیٹ ہو گئی ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے بارڈرز کو ایرانین ریفیوجیز کے لیے کھولے جائیں گے یا ان کو ویلکم کیا جائے گا. لڑائی امن ہو یا جنگ ہو، ایرانیوں کو ایران میں ہی رہنا ہے. امن ہو یا جنگ ہو، افغانیوں کو افغانستان میں رہنا ہے. امن ہو یا جنگ ہو، پاکستانیوں کو پاکستان میں رہنا ہے. تو آئی ڈونٹ سی کہ کوئی پاکستان کی پالیسی ایسی ہوگی کہ ہم ریفیوجی کیمپس لگائیں گے یا کچھ کریں گے. ہم لوگوں کو بارڈر کے دوسری طرف واپس بھیجیں گے اور کوئی ویلکم نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ سی اینی سچ پالیسی. تو پھر رضا، لیٹس گو ہیڈ اور ووہان بارڈر جو ہے کوریڈور، اس کو ایک دفعہ کیپچر ہی کر لیں تاکہ ان کی کمر تو توڑیں ہم پکڑ کے، یہاں پہ مار مور کے جھنڈے لگا کے اس کا صرف کیا فائدہ؟ دیکھیں، یہ تو اب جو لوگ اس کے اوپر حکمت عملی بنا رہے ہیں جنگ کی، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب یہ ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جو ہے ایک بڑی کلیئرٹی آئی ہے پاکستان کی پوزیشن میں. دیکھیے، بہت سالوں سے ہم اسی تذبذب کا شکار رہے ہیں کہ کیا ہمیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ طالبان اور ٹی ٹی پی کے پرابلم کو. اور اب تو یہ معاملہ اور بھی کمپاؤنڈ ہوا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اب داعش جو ہے اس کو بھی ٹھکانے ملے ہوئے ہیں، جنہوں نے تازہ ترین حملہ کیا پاکستان کے دارالحکومت میں، اور وہ بھی افغان سرزمین کی سے ہی وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور پھر بی ایل اے جس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں شورش، اور یہ کہ چائنیز جو انویسٹمنٹ ہے اور چائنیز پاکستانی جو کوپریشن ہے معاشی لیول کے اوپر، اس کا مستقل ہدف بنا رہے ہیں. مطلب افغانستان کی جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کے بدترین دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ایک پوری باقاعدہ پلاننگ کا منصوبہ ہے.